میں نے بخار کیوں چڑھ گیا، میرے تے قرض کیوں آ گیا؟ یہ بیجا کام ہے بھائی، یہ خدا نے نہیں کہا کہ آپ کسی سے قرض لیں۔ خدا جسے آزمائش میں ڈالتا اسے نکلنے کے لیے طاقت بھی دیتا اور راہ بھی دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اب ہوا کیا، ایوب صابر کو خدا نے آزمائش میں ڈال دیا اور ابلیس کے ہاتھوں میں دے دیا، اور جب خدا نے اس کی آزمائش کے لیے اس کو ابلیس کے ہاتھوں میں دیا تو اس سے پہلے اگر آسمانوں سے آگ نازل ہوتی تو ایوب کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی تھی۔ بات ایک لکھا گیا ہے، آپ کی توجہ مرکوز چاہوں گا 16 آیت میں، وہ بھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک اور بھی آ کر کہنے لگا کہ خدا کی آگ آسمان سے نازل ہوئی اور بھیڑوں نوکروں کو جلا کر بھسم کر دیا، اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں۔ اب خدا نے جب ابلیس سے کہا کہ جا تو اسے آزما لے، تو پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے آگ نازل کی اور ایوب کے جو مال مویشی نوکر ہیں ان کو جلا کر بھسم کر دیا۔ اس سے پہلے بھی ابلیس کوشش کر چکا ہوگا، لیکن وہ خدا کا فرزند ہے اور نور میں چلنے والا ہے، لیکن آگ اس پر غالب نہیں آ پائی ہوگی، اس پر دکھ مصیبت غم کرب عالم غالب نہیں آئے ہوئے ہوں گے۔ جب ابلیس خدا سے کہتا ہے کیا تو نے ایوب کے چگرد باڑ نہیں بنا رکھی، یعنی کہ ابلیس نے کوشش کی ہے لیکن وہ اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکا، تو وہ خدا سے کہتا ہے کیا تم نے ایوب کے چگرد اپنی باڑ نہیں بنا رکھی؟ لیکن میرا اور آپ کا خدا ہم سے بڑا پیار کرتا ہے، وہ ہم کو اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ ایوب کی طرح آپ کے چگرد ایک باڑ رکھتا ہے۔ لیکن اگر آپ نور کے فرزند ہیں، اگر آپ نور کے فرزند ہیں تو آپ کے چگرد ایک باڑ ہوگی، اگر آپ طریقی کے فرزند ہیں تو آپ پر طریقی کبھی بھی غالب آ سکتی ہے، آپ پر دکھ مصیبت کبھی بھی غالب آ سکتے ہیں، آپ پر پریشانیاں کبھی بھی غالب آ سکتی ہیں، آپ پر قرض کبھی بھی غالب آ سکتے ہیں، لیکن آپ کو کرنا کیا ہوگا؟ آپ کو نور کے فرزند ہونا ہوگا۔ ایوب صابر نور کا فرزند ہے، اور بائبل مقدس میں اہل مشرق میں اس سے زیادہ امیر کوئی نہیں ہے۔ ہاللیلویہ۔ فرق دیکھیے گا، خدا جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو نور کے فرزند ہونا ہوگا اور پھر آپ کے لیے خوشیاں ہوں گی۔ خدا کہتا ہے کہ میری راست بازی کو ڈھونڈو، باقی چیزیں انعام میں مل جائیں گی، روپیہ پیسہ مان لو دولت کیا یہ کوئی معنی رکھتا ہے؟ دنیا میں بہت سے خادم، آپ ان کی ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں، انہوں نے کوئی بینک ریٹائرمنٹ نہیں لی، انہوں کو سرکاری جاب دی ریٹائرمنٹ نہیں ہے، لیکن روپیہ پیسہ بے شمار ہے، روپیہ پیسے کا شمار نہیں، لاکھوں کروڑوں میں روپیہ پیسہ آتا ہے، پاوے کو سوندہ بھی وہی ہوتی ہے، لیکن کوئی ایشو نہیں۔ کلیسیاؤں میں یہ بتانا چاہتا ہوں، انہوں نے خدا کی بادشاہی کی تلاش کی، انہوں نے خدا کو دریافت کرنے کی کوشش کی، وہ خدا کے قریب آئے، خدا کو پا لیا تو باقی چیزیں ان کے لیے انعام میں آ گئی۔ سلیمان کو خدا نے حکمت دی، سلیمان کے دور میں، داؤد کے دور میں جہازوں پر لوہا آتا تھا، لیکن سلیمان کے دور میں انہی جہازوں پر سونا آنے لگا، کیونکہ وہ خدا کے قریب تھے دونوں۔ اگر آپ کی زندگی میں خدا ہے تو آپ کے گلے خالی نہیں رہیں گے، آپ کے گھر میں آپ جتنے ایمان سے چلیں گے، آپ جتنے خدا کو پسند آئیں گے، خدا آپ کو جتنا زیادہ دے گا اتنی بلیسنگز آپ کے لیے بڑھتی چلی جائیں گی۔ داؤد خدا کو پسند تھا، اس کے دور حکومت میں اس کے جہازوں پر لوہا آتا رہا، لیکن سلیمان خدا کو اور بھی زیادہ پسند تھا، اور سلیمان کے دور حکومت میں جہازوں پر سونا آنے لگا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ بات کو ذرا سمجھیے گا، حالانکہ داؤد سلیمان کا باپ ہے، سلیمان داؤد کا بیٹا ہے، لیکن خدا کو پسند آنے کی بات ہے۔ آپ کتنا خدا سے پیار کرتے ہیں کہ آپ کو خدا کتنا پسند کرے۔ آپ کی محبت جتنی خدا سے زیادہ ہوگی، خدا پر اتنا زیادہ مہربان ہوگا۔ آپ جتنے نور کے فرزند ہوں گے، خدا آپ کی تعریف زیادہ کرے گا۔
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ, ਸਿਰ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਓਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੋਣੀ ਤਗੜੀ ਹੋਏਗੀ लेकिन डोलना नहीं। अयूब साबर अहले मशरिक तो सब तो ज्यादा अमीर है लेकिन 10 बच्चे मर गए, माल मुआशी रुपया पैसा सब कुछ खत्म। और इब्लीस फिर एक दिन खुदा के हुजूर जाता है और खुदा उससे पूछता है क्या तूने मेरे बंदा अयूब पर नजर की है? उसने कहा खाल के बदले खाल। इंसान अपनी जान के लिए सब कुछ दे डालेगा लेकिन उसके खुद पर प्रॉब्लम आएगी, खुद पर जब वो दुख आएगा तो वो तेरे खिलाफ गुनाह करेगा, वो तेरे खिलाफ कुफ्र बकेगा। खुदा ने उससे कहा, खुदा ने उसे हुक्म दिया, उससे कहा जा अयूब को दुख दे के देख ले, उसके जिस्म में तू दर्द दे के देख ले, उसे अजियत दे के देख ले जा, लेकिन उसकी तू जान नहीं लेगा। तू जाके अयूब को संभाले, अयूब को चेक कर ले। और कलामे खुदा में लिखा है नागवार बीमारी उसके जिस्म में आई, उसका जिस्म जो है वो जख्मों से भर गया और वो खुद को खाक पर, खुद को राख पर लेकर बैठ गया और अपने जिस्म को गुजारने लगा। वो राख पर बैठा हुआ है और उसकी बेटी और सॉरी उसकी बीवी जो है उसके पास आ गई है और उसे कहती है तो अभी खुदा के खिलाफ नहीं कुछ कहेगा। इब्लीस उसकी बीवी को इस्तेमाल करने लगा और शरीर उसकी बीवी में समा गया और कहती है तो अपने खुदा के खिलाफ कुफ्र बक और मर जा। अयूब साबर का जवाब आपने सुना। उसके बाद उसने कहा कि तू क्यों अहमक औरतों की सी बात करती है? जब खुदा के हाथ से सुख पाए दुख ना पाए। उदों सही सी जो आप मशरिक के सारे नाल अमीर लोग सा, उदों से खुदा दे लोग सा। आज दुख आ गया ते किया जैसे खुदा दे खिलाफ कुफ्र बकिए नहीं। बीमारी दुख मुसीबत गम कर्ब आलम अगर आपके जिंदगी में आए तो आपके खुदा के जलाल के साथ वो जाना चाहिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इब्लीस शर्मिंदा होना चाहिए। यहाँ पर क्या हुआ, जब इब्लीस थक गया, जब इब्लीस हार गया तो खुदा के बंदे की ईमान की वो इब्लीस को शिकस्त हुई। आज आपका फिदिया देने वाला मसीह उसे मात दे चुका है, वह बाप के करीब नहीं आ सकता। लेकिन आपको आज बहुत सी कलीसियाओं में लोग मसीह को पीछे रख के खुद को आगे रख के चलना चाहते हैं, मसीह को पीछे पा के खुद आगे लग के चलना चाहते नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मसीह को आगे रखें, खुद को पीछे रखें, आपके जिंदगियों में बड़े बड़े काम होंगे। अयूब साबर खुदा का बंदा, बाइबल मुकद्दस में ईमान के बाद से जिक्र हुई है उसके लिए, खुदा उसकी तारीफ कर रहा है। और उसकी 2 बार आजमाइश हुई है, एक बार उसका सब कुछ लूट गया है, सब कुछ खत्म हो गया है, और दूसरी बार उसका खुद का जिस्म जो है वो बड़ी तकलीफ में है, लेकिन फिर भी वो खुदा के हुजूर खड़ा रहा। दुख आए, मुसीबत आए, गम आए, कर्ब आए, आपको खड़े रहना है। किसके लिए? खुदा के लिए। आज जो हमने इफ्सियों की किताब में से जो तलावत कलाम पाक सुनी वो क्या थी, दोहराइएगा जरा जल्दी से। इफ्सियों 5 बाब पर उसकी आयत को निकालें जो आपने अभी पढ़ी है। इफ्सियों 5 बाब आयत नंबर तुसी दसो। 6 आयत। बोलिए क्या आयत में लिखा क्या हुआ है? इफ्सियों 5 बाब उसकी 6 आयत में, कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे। हाँ जी, कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे। अय्यूब की बीवी ने जो बातें की वो फायदामंद थी? नहीं, बेफायदा थी। उन्होंने धोखा देना चाहते सी, क्योंकि इब्लीस शरीर ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਗਿਆ ਸੀ और ਉਹਨੇ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ईमान तो इस तरह नहीं डोलना, ਇਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿਓ। ਅੱਜ ईमान परखिया ਜਾਂਦਾ है।
اج لوگاں لے جدو بہت اسپرچول لوگ تیار ہو جاندے نے, بہت ہی روحانی خدا جدو برکت دین دے قریب ہوندا تو لوگ ڈگمگاندے نے, لوگ ہوا دے جھونکے دے نال ہلنا شروع ہو جاندے نے. ایوب صابر دی زندگی دے اندر طوفان آیا ہے, کیا ہے جی طوفان آیا, لیکن پھر بھی وہ ڈگمگایا نہیں, پھر بھی وہ ڈولیا نہیں. آگے کے لکھا ہے سر جی, کیونکہ انہی گناہوں کے سبب سے نافرمانی کے فرزندوں پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے. انہی باتوں کی وجہ سے نافرمانی کے فرزندوں پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے. نافرمان یعنی کہ جو خدا کو کوئی نافرمانی کرتے, جو خدا کے حکم کو نہیں مانتے, جو خدا کی تابعداری میں نہیں رہتے, وہ خدا کی فرما برداری میں. خدا آسمان پر ہے اور ایوب زمین پر, اور آسمانوں پر اس کی تعریف ہو رہی ہے. کہ آپ اپنے ایمان کو اتنا بڑا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی تعریف بھی آسمان پر ہو. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. کیا لکھا ہے بھائی نبیل؟ پس ان کے کاموں میں شریک نہ ہو, پس ان کے کاموں میں شریک نہ ہو. اگر کوئی کہے کہ آوے محفل بڑی زبردست ہے, امپورٹنٹ والا ہے, ان کا بھائی تو سانو معاف کر, تیرا راہ ہوئے ساڈا ہوئے, اسی خدا دے منن والے ہیں. اسی یہ نہیں کہنا چلو کوئی نہیں اسی اتوار نو بپتسمہ لینا تے اج ہفتے دی رات اسی امپورٹنٹ مال چکھ لئیے. بڑے سارے لوگ ایسا کر دیں, بڑے سارے لوگ ایسا کر رہے ہیں. لکھا ہے کلام خدا میں ان کے کاموں میں شریک نہ ہو. یہ سر یہ کہ کیونکہ تم پہلے طریق تھے, کیونکہ تو پہلے طریقی تھا, کیونکہ پہلے تو طریق تھا, مگر اب خدا میں نور ہو. اب خدا